بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آئی ہوں اپنے گاؤں اور یہاں سے میں آپ کے ساتھ بہت ہی اسپیشل ریسپی شیئر کروں گی۔ ریسپی شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ یہ ریسپی میری امی کی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو آج ہم بنائیں گے مکس اچار۔ مکس اچار میں ہم بنائیں گے لسوڑے، آم اور سبز مرچ کا اچار۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ مکس اچار بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتا ہے۔ تو یہاں میں نے لیے ہیں 5 کلو لسوڑے، اور لسوڑوں کو میں نے اچھی طرح دھو کے ایک ٹوکری میں رکھ دیا تھا، اور لسوڑے بہت اچھی طرح خشک ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کی اتاریں گے ڈنڈیاں۔ اس کا اوپر والا پارٹ جو ہے وہ ہم اتار دیں گے، جو اس کے اوپر کیپ ہے وہ بھی اتار دیں گے، تاکہ جب ہم اس کو فرائی کریں تو سرسوں کا تیل جو ان کے اندر اچھی طرح چلا جائے اور ان کی لیس ختم ہو جائے۔ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ان کو دھونا ہے اور اس کے بعد پھر ان کی ڈنڈیاں اتارنی ہیں۔ اب اسی طرح ہم باقی کے لسوڑوں کی ڈنڈیاں اتار لیں گے۔ تمام لسوڑوں کی ڈنڈیاں میں اتار چکی ہوں۔ اب کڑاہی کو چولہے پہ رکھیں گے۔ کڑاہی میں 1 لیٹر سرسوں کا تیل ڈال دیا ہے۔ اب ان لسوڑوں کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے فرائی کریں گے۔ اب ان کو اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک ان کی لیس نہ ختم ہو جائے اور ان پر جھریاں پڑنی نہ شروع ہو جائیں۔ اب میڈیم فلیم پہ اب ان کو ہم فرائی کریں گے۔ دیکھیں کڑاہی میں ڈالتے ہی لسوڑوں نے لیس چھوڑ دی ہے۔ اب اس وقت تک ان کو فرائی کریں گے جب تک ان کی لیس نہ ختم ہو جائے اور ان پر جھریاں نہ پڑنی شروع ہو جائیں۔ اب ان کو 7 سے 8 منٹ فرائی کریں گے ہم۔ اب لسوڑوں کی لیس مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اب ان کو ہم کڑاہی سے نکال لیں گے۔ اب باقی کے لسوڑے بھی اسی طرح ہم فرائی کر لیں گے۔ اب ہم بنائیں گے آم اور سبز مرچ کا اچار۔ آم اچاری لیے ہیں میں نے 5 کلو، ان کو میں نے دھو کے اچھی طرح ان کی کٹنگ کر لی ہے، اور سبز مرچ لی ہے 2 کلو، ان کو بھی میں نے دھو کے اچھی طرح خشک کر لیا ہے۔ نمک لیا ہے 2 کپ، ہلدی لی ہے 1 کپ۔ مرچوں کو لگانے کے لیے نمک لیا ہے 1 کپ اور ہلدی لی ہے ½ کپ۔ اب سب سے پہلے ہم سبز مرچوں کو کٹ لگائیں گے۔ اگر آپ اس طریقے سے اچار بنائیں گے تو آپ اپنا اچار کو 5 سال تک محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اچار بالکل خراب نہیں ہوگا۔ اب ہلدی اور نمک کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ تمام مرچوں کو کٹ لگا چکی ہوں۔ اب ہم ان کو لگائیں گے نمک اور ہلدی۔ کٹ کے اندر تھوڑا تھوڑا نمک اور ہلدی ہم لگاتے جائیں گے۔ اب ہم ان کو ایک ٹوکری میں رکھتے جائیں گے اور ٹوکری کو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے تاکہ ان کا پانی نکلتا رہے، اور 6 سے 7 گھنٹے کے لیے اب ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اب باقی کی مرچوں کو بھی اسی طرح نمک اور ہلدی لگا لیں گے۔ اب نمک اور ہلدی کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ نمک اور ہلدی اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں۔ اب یہ کٹے ہوئے آم کے اوپر ہم نمک اور ہلدی لگاتے جائیں گے۔
और हाथों की मदद से इनको मिक्स करते जाएं। अब नमक और हल्दी लगा के इन आमों को हम 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि आम अपना पानी अच्छी तरह छोड़ दे। अब इसी तरह बाकी के तमाम अचारी आम को हम नमक और हल्दी लगा के रख देंगे। 7 से 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। देखें हल्दी और नमक लगाने से आम ने कितना पानी छोड़ दिया है। अगर आप ये पानी नहीं निकालेंगे तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। बाज़ लोग पानी नहीं निकालते और वैसे ही आम कटिंग करके अचार बना लेते हैं। अब हम इन आमों को एक टोकरी में डाल लेंगे। देखिए कितना पानी छोड़ दिया आमों ने। इसी तरह सब्ज़ मिर्चों को नमक और हल्दी लगाने से पानी इनका निकल चुका है। टोकरी में रखा था और पानी सारा इसका निकल गया है। अब इन मिर्चों को भी हम 2 से 3 घंटे के लिए एक कपड़े पे धूप में फैला देंगे ताकि इनका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और इन आमों को भी हम एक कपड़े के ऊपर धूप में फैला देंगे ताकि इनका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। 3 से 4 घंटे धूप में रखने से देखिए आम कितनी अच्छी तरह खुश्क हो चुके हैं। देखें कितनी अच्छी तरह खुश्क हो चुके हैं, इनमें ज़रा भी नमी नहीं रही। अब इसी तरह सब्ज़ मिर्चों को भी मैंने अच्छी तरह धूप में खुश्क कर लिया है और लसूड़ों को भी फ्राई करके ठंडा कर लिया है। अब हम अचार का मसाला तैयार करेंगे। मसाले में हमने लिए हैं आधा पाव सौंफ, सौंफों को मैंने हल्का सा कुंडी में पीस लिया है। आधा पाव गरम मसाला भी मैंने हल्का सा कुंडी में पीस लिया है। आधा पाव कुटी हुई सुरख मिर्च, आधा पाव कलवंजी, आधा पाव मेथरे और आधा पाव हल्दी पाउडर, 1 पाव नमक, 1 पाव लहसुन। सबसे पहले हम लहसुन को नमक में डाल के कुंडी में अच्छी तरह पीस लेंगे। अगर आप लहसुन को अलग से पीसेंगे तो ये पानी छोड़ देगा और अचार में डालने से अचार ख़राब हो जाएगा। लहसुन और नमक को मैंने अच्छी तरह कुंडी में पीस लिया है। अब इसको हम मसाले में डाल देंगे। अब इस मसाले में 1 पाव सरसों का तेल डाल देंगे और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे और हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम थोड़े से आम डालकर इसको मसाला लगाएंगे। इनको अच्छी तरह हाथों की मदद से मसल लेंगे। ताकि मसाला आम को अच्छी तरह लग जाए। अब एक प्लास्टिक का जार लेंगे, उसमें हम अचार की लेयर्स लगाएंगे। सबसे पहले हम लसूड़े डालेंगे इसमें,
اب اس میں تھوڑی سی سبز مرچیں ڈال دیں گے. اب اس کے اوپر مسالہ لگا ہوا آم ڈال دیں گے. اب اسی طرح دوبارہ پھر ہم آموں کو مسالہ لگا لیں گے. اور ان کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مسل لیں گے. اب پھر ہم جار میں لسوڑے ڈالیں گے. اب ایک لیئر سبز مرچوں کی لگائیں گے اور ایک لیئر اب آم کی لگائیں گے. لیئرز ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ لسوڑے اور سبز مرچ میں آم کی کھٹائی چلی جائے اور یہ کھٹے ہو جائیں. اب ایک لیئر ہم لسوڑوں کی لگائیں گے. اب دوسری لیئر ہم سبز مرچوں کی لگائیں گے. اب تیسری لیئر ہم آم کی لگائیں گے. لیئرز ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ سبز مرچوں اور لسوڑے میں آم کی کھٹائی چلی جائے. لیئرز ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ سبز مرچ اور لسوڑے میں آم کی کھٹائی چلی جائے. اب باقی کی لیئرز بھی ہم اسی طرح لگائیں گے. اچار کی لیئرز ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور باقی کا بچا ہوا مسالہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے. ابھی ہم اس میں سرسوں کا تیل اور سرکہ نہیں ڈالیں گے. ابھی اس کو ہم 3 دن ایسے ہی رکھیں گے اور 3 دن کے بعد اس میں ہم سرسوں کا تیل اور سرکہ ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ یہ جو مسالہ ہے اس کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے. اب اس کو ہم ڈھک دیں گے اور 3 دن کے بعد اس کو ہم چیک کریں گے. یہ ہمارا آزمایا ہوا خاندانی طریقہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اس طریقے سے آپ اچار کو 5 سال تک محفوظ رکھ سکتے ہیں. 3 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ اچار میں مسالہ اچھی طرح سیٹ ہو چکا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. اب اس میں ہم سرسوں کا تیل اور سرکہ ڈالیں گے. اب اس میں ہم سب سے پہلے سرسوں کا تیل ڈال دیں گے. اب اس میں سرکہ ڈال دیں گے. سرکہ آپ کو آسانی سے کسی بھی پنسار سٹور سے مل جائے گا. ماشاءاللہ دیکھیں کتنا مزے کا بنا ہے اچار اور کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے. اس طریقے سے آپ اپنے اچار کو 5 سال تک محفوظ رکھ سکتے ہیں. اگر ریسپی پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.